سلطان محمد شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان سے بہت گہری نسبت رکھا کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر ہوا کرتے تھے، آپ سے بڑی متاثر تھے اور آپ کے تصوفانہ زندگی سے متاثر ہو کر کے آپ نے اپنی زندگی کا کئی قیمتی لمحہ آپ کی قدموں پہ نچھاور کیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے اپنے جنازے کی نماز کے متعلق ایک وصیت کی تھی اور اپنے خادم سے کہا تھا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے یہ وصیت کھول کر کے عوام کو سنا دینا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ علم غیب نہ تھا تو انہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ خادم سے پہلے ہی میں دار فانی سے کوچ فرما جاؤں گا، اور خادم کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے۔ وصیت کے مطابق جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جنازے کے غسل کے بعد جنازے کی نماز کے لیے جنازے کو رکھا گیا۔ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا نماز پڑھنے والوں کو، جنازے کی نماز میں شرکت دینے والوں کی ایک قطاریں صفیں کھڑی تھی، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور کیوں نہ ہو خواجگاں ہند الولی حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری حسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اول اور اپنے وقت کے ولایت کا تاج وہ بوریا نشیں پہننے والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہی ہیں۔ خادم آگے بڑھا اور وہ وصیت کھول کر کے بآواز بلند اس نے پڑھا۔ اس میں 4 شرائط تھے۔ پہلا شرط یہ تھا کہ میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے جو اپنی ماں کی گود سے لے کر کے میرے جنازے کے قریب آنے تک تکبیر اولیٰ کسی نے ترک نہ کیا ہو۔ کہنے کا مطلب ہے کسی نے نماز با جماعت نماز کسی نے آج تک ترک نہ کیا ہو۔ یہاں پہ شرط صرف نماز پڑھنا نہیں تھا، کسی ایک وقت کا نماز قضا کرنا نہیں تھا، با جماعت نماز ادا کی ہو۔ دوسری شرط یہ تھا کہ ماں کی گود سے لے کر کے میری جنازے کے قریب آنے تک وہ شخص عصر کی سنت قضا نہ کی ہو، عصر کی نماز کی سنت اس کی قضا نہیں ہوئی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ وہی شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے جس نے ماں کی گود سے لے کر کے میرے جنازے کے قریب آنے تک آج تک نماز تہجد قضا نہ ہوا ہو۔ یہ 3 شرائط تو ممکن ہے اگر کسی کی پرورش کسی خانقاہ تربیت کے اعتبار سے کسی عالمانہ اور صوفیانہ اور تصوفانہ ماحول میں کسی بچے کی پرورش زمانے کی غلاظت سے بچا کر کے سختی اور نرمی دونوں کو ایک معیار میں رکھ کے پرورش کی جائے تو کم و بیش 40 سال تک اگر ماں باپ اور اس کے رشتہ دار اس پہ خدمت گزار ہوں تو یہ 3 شرط ممکن ہے۔ ہاں لوہے کا چنا چبانا ہے، لوہے کا گردہ چاہیے، لیکن یہ تو ممکن ہے۔ لیکن چوتھی شرط یہ تھی کہ میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے جو اپنی ماں کی گود سے لے کر کے میری جنازے کے قریب آنے تک آج تک کسی غیر مرحم کو دیکھا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت 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 سخت، یہ ممکن تو ہے، میں اسے ناممکن نہیں کہوں گا، لیکن جنگل سے جا کر کے زندہ شیر پکڑ کر کے لانا، شہر میں لانا یہ آسان ہے، لیکن اس چوتھی شرط پر عمل پیرا ہونا آسان نہیں ہے۔ 4 شرائط پڑھ لیے گئے۔ ہجوم نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کھڑی کے کھڑی رہی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کئی لوگ بیٹھنے لگ گئے زمین میں، کوئی آگے نہ بڑھا، لیکن 5ویں صف سے ایک شخص کی رونے کی آواز آئی، سسکیاں لے کر رونے کی آواز آئی، اور وہ شخص آگے بڑھا، جنازے کے قریب آ کر کے کہا، یہ کیا آپ نے؟
اگر میں اپنی راز کو راز رکھتا ہوں تو آپ کی جنازے کی نماز کوئی نہ پڑھائے گا، اور اگر آپ کی جنازے کی نماز اس شرط کو جاننے کے بعد میں نے پڑھا دی تو میرا راز راز نہ رہے گا۔ وہ شخص اور کوئی نہیں تھا، سلطان محمد شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور 1 ہفتہ کے بعد آپ بھی اس دنیا سے دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ اولیاء سے نسبت رکھو، اپنے گھر کے بچوں کو اولیاء اللہ کی کہانیاں بتاؤ، ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری، متقی، ان تمام چیزوں کو اور آقا علیہ السلام سے عشق و ادب کے مقام اور مرتبہ کا اور اہمیت کو اپنے بچوں میں ہر روز نہیں تو کم سے کم جمعرات کے روز بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا جائے کہ دین کی اہمیت کیا ہے، آقا علیہ السلام سے محبت کی نسبت کی مقام کیا ہے، توحید و رسالت کا مقام کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، کتابوں پر ایمان کیسا ہے، نبیوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے اور صحیح العقیدہ کے دائرے میں کیسا ہونا چاہیے۔ باطل فرقے جو پنپ اٹھے ہیں ان کے عقیدوں کو بھی بیان کیا جائے تاکہ اس سے وہ بچیں، اور ولیوں کی عقیدے کو بھی بیان کیا جائے، اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے نظام و قواعد کا ڈسکشن بھی کیا جائے۔ لیکن ہاں، بچوں میں 6-7 سال کے بعد ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈسکشن کریں، ابتدائی طور پہ ہی اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جو نظام و قواعد ہے اس کو دماغ میں ٹھونسنا نہ شروع کریں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت عملی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک اعلیٰ حضرت کے نظام و قواعد کو سمجھنے کے لیے بنیادی صحیح العقیدہ پہ ایک عبور حاصل کرنا شرط ہے میرے حساب سے۔ ہاں، کسی خاندان کو دعا میں عطا ہے کہ خاندان در خاندان مسلک اعلیٰ حضرت کے ہی چاہنے والے ہوں گے، تو آپ ان کے بچوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نعرہ لگانا شروع کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ اور بات ہے۔ لیکن میں ایسے فیملی کے لیے کہہ رہا ہوں جو اپنے عقیدے کو بچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کو شبنم کی طرح پاک رکھنا چاہتے ہیں، آج کے زمانے میں پھیلے ہوئے اور جنگل میں لگی ہوئی آگ کی طرح پھیلی ہوئی بدعقیدگی کو اپنے گھر کے دیار سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، بچوں کے ڈی این اے میں بدعقیدگی کو گھلنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو بزرگوں کی کہانیاں سنائی جائے۔ ایک بزرگ اٹھا لے، اس کی خود اسٹڈی کرے، ان کے کچھ واقعات، ان کے عبادات، ان کے ریاضات، ان کے ولادت کا بات، اور کچھ ان کے کرامات، عطائے الہی، عطائے رسول ہوتے ہیں، وہ بیان کیا جائے، تو بچے کی دماغ میں وہ گھسا ہوا رہے گا تا عمر، وہ اسے یاد رہے گا کہ میرے والد، میرے چاچا مجھے بیٹھا کر کے اولیاء اللہ کی کہانی سنایا کرتے تھے۔ موبائل سے دور رکھیں بچوں کو، چاہے وہ کتنا بھی پٹکائے، چاہے وہ کتنا بھی رو، چاہے گھر کی دیواریں ہلا دے، ضرورت پڑنے پر اس کے پاؤں پہ چھڑی سے ماریے، اسے ڈرائیے، اپنی محبت کا بھی احساس دلائیے، اپنی جلال اور غصے کا بھی احساس دلائیے، اور اسے یہ بتائیے کہ موبائل کتنا خطرناک چیز ہے۔ ٹی وی تو گھر سے نکال ہی دیجئے، ٹی وی گھر سے نکال کر کے پھوڑ دیجئے۔ یہ شیاطین کا سب سے بڑا آج ایک منبع ہے شیطانی وسوسہ کا، جو آج گھر میں ہمارے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، گھر میں ٹی ویاں ہوتی ہے، ٹی وی کے اوپر ایک ریک ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا رہتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کون سا نظام سیکھا ہے ہم نے؟ کون سی دین کی کون سا نیم قانون ہم نے کہاں کس مکتب سے سیکھا؟ یہ ایک ہی گلاس میں پیشاب بھی، شراب بھی، دودھ بھی، شربت بھی، سب کو ملا کے پی رہے ہو یار۔ طوائفوں کا اور ننگے ناچ والے زنا سے بھرپور اس ٹی وی پہ چل رہا ہے، فیملی والے سب دیکھ رہے ہیں، اور اسی ٹی وی کے ایک کونا کے اوپر توگرا لگا ہوا ہے جس میں آیت الکرسی لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ بائیں طرف یاسین شریف ٹانگا ہوا ہے، داہنے طرف ریک میں اسی کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ بتاؤ، وہ قرآن جو لوح محفوظ پر ہے، جس کے نزول پر احد کی پہاڑی تھراتی ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، گنزینہ عشق محبت، عشق الہی میں وہ سینہ جو معمور تھا
سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اس قرآن کو نازل کیا گیا. تم اس قرآن کے سامنے وہ ننگے تصویریں، ننگی ناچ والے ٹی وی جیسے شیطان کو رکھے ہوئے رہتے ہوئے گھر میں، اسے نکال کے توڑنے کے لیے بولتے ہیں میچ دیکھنا رہتا ہے، نیوز دیکھنا رہتا ہے. اچھا، وہ تو ہمیں پتہ ہے، بڑے سیدھے سادے، بڑے بھولے والے، ریاض تو میاں آپ کے ہم ہی جانتے ہیں. مت بہانے کیا کیجیے یار، نکال کے اسے پھوڑو نا باہر. یا تو قرآن ہی رکھو یا پھر ٹی وی رکھو. لاکھوں کی تعداد میں گھروں کا کنسٹرکشن چل رہا ہے. کیوں؟ بیت الخلاء باہر نہیں بنا سکتے ہیں؟ کم و بیش 40 قدم کے فاصلے پہ بیت الخلاء بنا لیجئے. نہیں، اٹیچ باتھ روم بڑا شان سے دکھایا جاتا ہے دوسروں کو لا کر کے، یہ ماسٹر بیڈ روم ہے، یہ تو اٹیچ باتھ روم ہے. ہاں، زمین کی تنگی ہے تو یہ اور بات ہے. بیت الخلاء میں جانے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث. وہ خبیثوں کا اڈا ہے، تو اس میں غور کیا جائے. لا الہ الا اللہ.